باوجود اس کے کہ وہ وکیل ہیں، اس کے باوجود وہ جو ہے اس پیشے کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور محکموں میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں موجود، لیکن ہمارے مسلمان بھائی بھی غیروں کی طرح اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیمات جو دیتے ہیں وہ صرف روپیہ اور پیسہ کمانے کے لیے دیتے ہیں۔ اس لیے نیتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور دنیا تو اللہ کے سامنے بڑی حقیقی سی چیز ہے۔ کیا جو بچہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر بنے گا اس کو پیسے نہیں ملیں گے؟ اس کو بھی ملیں گے نا۔ کیا وہ بچہ جو انجینئر بنے گا اور ساتھ ہی دیندار بھی ہوگا، کیا وہ گھبرا کرے گا؟ کیا وہ کسی غریب کا حق کھائے گا؟ کیا وہ کسی عاجز کو مظلوم کو پریشان و مجبور کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ ہو کر راستہ کیا جائے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ بہت بہترین لمحہ ہے، اور پھر آپ فضائل قرآن پر بہت ساری چیزیں سنتے رہتے ہوں گے۔ کیا سنتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے قرآن کریم کے لیے مقدس کیا ہے۔ اس گھرانے کو مبارکباد ہو کہ جن کا نام آج حافظ قرآن ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن ان گھر والوں میں سے جس کا بھی جہنم کے لیے ٹکٹ کٹ چکا ہوگا اس کو شفاعت کا حق ہوگا کہ وہ 10 ایسے آدمیوں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو حکم ہوگا، اس کو حکم ہوگا کہ تمہارا جس کو چاہے، جس کو جی چاہے ہاتھ پکڑ کے جہنم سے روک کر اپنے ساتھ جنت کے اندر داخل کرانے کے لیے لے جاؤ۔ یہ حافظ قرآن کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ رب العزت اوپر محترم کو غریب رحمت فرمائے۔ مجھے پھر وہ بات یاد آ گئی جب میں کبھی بچپن میں پڑھا کرتا تھا، تو اس وقت کا واقعہ ہے۔ میرے ساتھ بہت سارے لوگوں کی کرم فرمائیاں رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سبھی نے حصے لیے ہیں۔ اس کے والد محترم جب تھے انہوں نے بھی میری پڑھائی کے اندر حصہ لیا، اور میرے پھوپھا محترم جو پیچھے بیٹھے ہوئے کئی مرتبہ مجھے مدرسے بھی چھوڑ کر آئے، اور مراد آباد سے نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے دودھ کا کام چھوڑ کر میرے پاس کبھی دودھ لے کر آتے، کبھی اور بہت سارے سامان لے کر آیا کرتے تھے۔ اور اس قرآن کریم کی محبت کی برکت کے اللہ رب العزت نے ان کو بھی 3 لال ایسے نصیب فرمائے جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا حافظ بنا دیا اور بخشش کا سامان فرما دیا۔ جب اماں کے پاس ہم کبھی کبھی جایا جاتے والد محترم تو یہ کہا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت جب ہم اپنے گاؤں میں پڑھتے تھے چھوٹے چھوٹے تو تعلیم کا کوئی خاص نظم نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ ماموں نے جیسے جیسے سمجھدار ہوتے رہے اسکولوں میں مدرسوں میں داخلہ کرایا۔ اسی طریقے سے ایک دن پھوپھا بخون کہنے لگے کہ بھابھی جس طریقے سے تمہارے بچے ان کے ماموں کے ذریعے سے پڑھے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرے بچوں کو بھی تم پڑھاؤ یعنی ان کے ماموں پڑھائیں۔ اور اللہ رب العزت نے مجھے آج اس کو یہ توفیق دی کہ میں نے اس کے قرآن کریم کی ذمہ داری لی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھانا مقصود کیا کہ آج حفظ قرآن اس کا مکمل ہوا، اور جس جگہ پر بھی وہ موجود ہوں گے، جہاں سے بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے، یقیناً اللہ رب العزت نے جنت کی فضائیں اور جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دی ہوں گی، اور بخشش کا سامان ان کے لیے بھی کر دیا ہوگا۔ اور قربان جائیے میری پھوپھی جان پر بھی تو انہوں نے اپنی جوانی میں باوجود اس کے کہ وہ جا چکے تھے دوسرے نکاح کا ارادہ ترک کرتے ہوئے ان بچوں کی پرورش کی، اور میں اس پورے گھرانے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان سب کا خیال رکھا۔ جس طریقے سے تم نے میرے اس گھرانے کا خیال رکھا، اللہ رب العزت تمہاری نسلوں کے اندر دین اور ایمان باقی رکھے، اللہ رب العزت تمہاری اولادوں کو کھلائے پھلائے
اس بچے نے جو قرآن کریم میں حفظ کیا ہے، اس کی برکت سے صرف اس گھرانے کی نہیں بلکہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس پوری بستی کی بخشش فرمائے۔ اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔